بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک کتاب ہے جو عموماً قطر میں جو مؤذن اور امام کے امتحان کے لیے جو جاتے ہیں تو امتحان کے لیے اس کتاب کا بھی امتحان لیا جاتا ہے، جس میں عقائد اہل سنہ کو ذکر کیا گیا ہے۔ اس کتاب کا نام اعلام السنۃ المنشورہ لاعتقاد الطائفۃ الناجیۃ المنصورہ ہے۔ مصنف نے اس کتاب کو سوال اور جواب کی شکل میں قائم کیا ہے۔ تو سب سے پہلا سوال، ما اول ما یجب علی العباد، سب سے پہلی وہ چیز جو بندوں پر واجب ہے کیا ہے؟ سب سے پہلی وہ چیز جو بندوں پر واجب ہوتی ہے کیا ہے؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں، اول ما یجب علی العباد معرفة الأمر الذي خلقهم الله له وأخذ عليهم الميثاق به وأرسل به رسله إليهم وأنزل به كتبه عليهم ولأجله خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار وبه حقت الحاقة ووقعت الواقعة وفي شأنه تنصب الموازين وتطاير الصحف وفيه تكون الشقاوة والسعادة وعلى حسبه تقسم الأنوار ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور۔ ترجمہ، سب سے پہلی وہ چیز جو بندوں پر واجب ہوتی ہے اس حکم اور اس معاملے کو جاننا جس کے واسطے اللہ پاک نے بندوں کو پیدا کیا ہے، اور اللہ پاک نے بندوں سے جس کا عہد و پیمان لیا ہے اور جس کو لے کر اللہ پاک نے اپنے پیغمبروں کو بندوں تک بھیجا ہے، اور جس کو لے کر اپنے کتابوں کو اللہ پاک نے ان پر اتارا ہے، اور جس کے واسطے دنیا، آخرت، جنت اور جہنم پیدا کی گئی ہے، اور جس کو لے کر قیامت کو واقع ہونا ہے، اور واقع ہونے والی چیز کو واقع ہونا ہے یعنی قیامت کو، اور اسی کی شان میں ترازو کو قائم ہونا ہے اور نامہ اعمال کو تقسیم ہو جانا ہے، اور جس کے بارے میں شقاوت اور سعادت ہوگی، اور اسی کے مطابق انوارات تقسیم ہوں گے، اور وہ شخص کہ جس کے واسطے اللہ پاک نے کوئی روشنی نہ رکھی ہو تو اس کے لیے کہیں سے بھی روشنی نہیں ہو سکتی ہے۔ صاحب کتاب نے دوسرا سوال قائم کیا ہے، ما هو ذلك الامر الذي خلق الله الخلق لاجله، کہ وہ معاملہ کہ جس کے واسطے اللہ پاک نے مخلوقات کو پیدا کیا ہے کیا ہے؟ یعنی وہ معاملہ، یعنی وہ چیز جس کے واسطے اللہ پاک نے مخلوقات کو پیدا کیا ہے تو وہ کیا ہے؟ تو مصنف نے اس کے جواب دینے کے بجائے قرآن شریف کی آیات ذکر کی ہے۔ سب سے پہلی آیت قول اللہ تعالی، اللہ پاک فرماتے ہیں، وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، اور ہم نے پیدا نہیں کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ کہ ان کے درمیان میں ہے لاعبین، بیکار یا کھلتے ہوئے، ما خلقناہما الا بالحق ولکن اکثرہم لا یعلمون، ہم نے پیدا نہیں کیا ہے ان دونوں کو یعنی آسمانوں کو مگر حق کے ساتھ، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ تیسری آیت وقال تعالی وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا ذلك ظن الذین کفروا، ہم نے نہیں پیدا کیا ہے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے بیکار، یہ تو صرف کافروں کا گمان ہے کہ ہم نے ان کو بیکار پیدا کر رکھا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور پیدا کیا ہے اللہ پاک نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ، اور تاکہ بدلہ دیا جائے ہر جان کو اس کی کمائی کا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے نہیں پیدا کیا ہے جناتوں کو اور انسان کو مگر یہ کہ وہ میری عبادت کرے، میری عبادت کرنے کے واسطے ہی میں نے جنات اور انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ تو ان آیتوں کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ان آیتیں اس بات کی دلیل ہیں۔
مصنف تیسرا سوال قائم کر رہے ہیں، ما معنی العبد، کہ عبد کا معنی کیا ہے، یعنی لفظ عبد کا مطلب کیا ہے۔ تو مصنف نے اس کے دو مطلب بیان کیے ہیں۔ پہلا کیا ہے، العبد ان ارید به المعبد ای المذلل المسخر فهو بهذا المعنى شامل لجميع المخلوقات من العوالم العلوية والسفلية من عاقل وغيره ورطب ويابس ومتحرك وساكن وظاهر وكامن ومؤمن وكافر وبر وفاجر وغير ذلك، الكل مخلوق لله عز وجل مربوب له مسخر بتسخيره مدبر بتدبيره، ولكل منها رسم يقف عليه وحد ينتهي إليه، كل يجري لأجل مسمى لا يتجاوزه مثقال ذرة، ذلك تقدير العزيز العليم وتدبير العدل الحكيم۔ فرماتے ہیں اگر عبد سے مراد معبد یعنی غلام بنایا ہوا، یعنی ذلیل کیا ہوا، مسخر کیا ہوا مراد ہے، تو وہ اس معنی کے لحاظ سے شامل ہوگا تمام مخلوقات کو، چاہے عالم بالا میں سے ہو یا عالم سے سافل عالم دنیا میں سے ہو، چاہے عاقل غیر عاقل ہو، تر سوکھا ہو، متحرک ساکن ہو، ظاہر ہو اور یا پوشیدہ ہو، مومن کے کافر ہو، نیک کے گنہگار ہو، اس کے علاوہ اور بھی چیزیں، تمام کے تمام اللہ کی مخلوق ہے، اسی کی پالی ہوئی ہے اور اسی کے مسخر کرنے سے مسخر ہے اور اسی کی تدبیر سے تدبیر شدہ ہے، اور ان میں سے ہر ایک کے لیے ایک علامت ہے جس پر وہ جا کر ٹھہرنے والا ہے، اور ایک حد ہے جہاں تک وہ پہنچے گا۔ ہر چیز وقت مقررہ کے لیے چل رہی ہے، جس سے ذرہ ایک ذرہ کے برابر آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کیونکہ یہ جاننے والے زبردست بادشاہ کا طے کیا ہوا ہے اور انصاف کرنے والے حکمت والے کی تدبیر ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ الْعَابِدُ المحب المتذلل خص ذلك بالمؤمنين الذين هم عباده المكرمون وأولياؤه المتقون الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اور اگر لفظ عبد سے مراد عابد لیا جاوے یعنی محبت کرنے والا، اپنے آپ کو ذلیل سمجھنے والا، تو اس معنی کے لحاظ سے یہ خاص ہوگا ان مومنین کے ساتھ جو کہ اللہ کے قابل عزت بندے ہیں اور اس کے پرہیزگار ولی ہے، کہ جن پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو لفظ عبد کے مصنف نے دو معنی بتائے، ایک تو غلام بنایا ہوا، تو اس معنی کے لحاظ سے تمام مخلوقات لفظ عبد میں شامل ہوگی، اور اگر عبد سے عابد مراد لیا جائے یعنی محبت کرنے والا، تو اس لفظ سے صرف ان مومنین کے ساتھ خاص ہوگا جو کہ اللہ کے پرہیزگار بندے ہیں، کہ ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ آگے سوال کرتے ہیں ما ہی العبادت، عبادت کیا ہے، یعنی عبادت کس چیز کا نام ہے؟ تو جواب دیتے ہیں العبادت ہی اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من الاقوال والاعمال الظاہرة والباطنة والبراءۃ مما ینافی ذلک ویضادہ۔ عبادت یہ ایک ایسا نام ہے جو ہر اس چیز کو جامع ہے جس کو اللہ چاہتا ہے اور جس کو اللہ پسند کرتا ہے، چاہے اقوال میں سے ہو یا اعمال ظاہرہ میں سے ہو یا اعمال باطنہ میں سے ہو، اور اس چیز سے بری ہو جانا ہے جو اس کے منافی ہے اور جو اس کے متضاد ہے، یعنی اوپر جو چیزیں آئی جس کو اللہ پسند کرتا ہے، اس کے منافی یا اس کے متضاد جو بھی چیزیں ہوگی اس سے اپنے آپ کو بری کر دینا، یہ بھی عبادت میں شامل ہے۔ یعنی ہر وہ چیز جو اللہ پسند کرتا ہے اس کو کرنا ہے،
اور جو اس کے مخالف ہے اس سے اپنے آپ کو بری کرنا، اس کو عبادت کہا جاتا ہے۔ آگے والا سوال ہے متى یکون العمل عبادتا، کہ عمل عبادت کب بنتا ہے، یعنی آدمی جو عمل کرتا ہے تو وہ عمل عبادت کب ہوتا ہے؟ جواب: اذا اکمل فیہ شیئان وہما کمال الحب مع کمال الذل، قال تعالی والذین آمنوا اشد حبا للہ، وقال تعالی ان الذین هم من خشیة ربهم مشفقون، وقد جمع الله تعالى بين ذلك في قوله إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين۔ جب عمل میں دو چیزیں مکمل ہو جائے اور وہ دونوں کمال محبت، کمال عاجزی ہے، کمال عاجزی کے ساتھ ساتھ کمال محبت ہے۔ اللہ پاک، اس کی دلیل اللہ پاک کا یہ ارشاد ہے، اور ایمان والے اللہ سے زیادہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو اپنے پروردگار کی ہیبت سے ڈرنے والے ہیں۔ اللہ پاک نے کمال محبت اور کمال ذل کو اپنے اس قول میں جمع کر دیا ہے، اور جمع کر دیا ہے اللہ پاک نے اس کو اپنے اس قول میں، انہم کانوا یسارعون، کہ بے شک یہ انبیاء جلدی کرتے تھے بھلائی کے کاموں میں، اور ہمیں پکارتے تھے لالچ کے طور پر اور خوف کے طور پر، اور وہ ہم سے ڈرے رہتے تھے۔ آگے والا سوال ہے ما علامت محبت العبد ربہ عز وجل، بندے کا اپنے پروردگار عز وجل سے محبت رکھنے کی علامت کیا ہے، یعنی وہ علامت کیا ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہو کہ بندہ اپنے پروردگار سے محبت رکھتا ہے؟ تو اس کا جواب دے رہے علامت ذالک ان یحب ما یحبہ اللہ تعالی ویبغض ما یسخطہ فیمتثل اوامرہ ویجتنب مناہیہ ویوالی اولیاءہ ویعادی اعداءہ ولذا کان اوثق عر الایمان الحب فی اللہ والبغض فیہ۔ اس کی علامت یہ ہے کہ بندہ محبت رکھتا ہو اس چیز سے جس سے اللہ محبت رکھتا ہو، اور نفرت کرتا ہو، بغض رکھتا ہو اس چیز سے جو اللہ کو ناراض کرتی ہو، پس وہ بجا لاتا ہو اللہ کے حکموں کو، اور اجتناب اور پرہیز کرتا ہو اللہ کی روکی ہوئی چیزوں سے، اور محبت اور دوستی رکھتا ہو اس کے ولیوں سے، اور دشمنی رکھتا ہو اس کے دشمنوں سے۔ اسی وجہ سے ایمان کی مضبوط تر کڑیوں میں سے ایک کڑی اللہ کے بارے میں محبت کرنا ہے اور اللہ کے بارے میں ہی بغض رکھنا ہے۔ تو ان علامتوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ اللہ سے محبت کر رہا ہے۔ آگے سوال ہے بماذا عرف العباد ما يحبه اللہ ويرضاه، بندوں نے اس چیز کو جس کو اللہ چاہتا ہے اور جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، کس چیز کے ذریعے سے جانا؟ بندوں نے اس چیز کو جس کو اللہ چاہتا ہے اور جس کو اللہ پسند کرتا ہے، کس چیز کے ذریعے سے جانا؟ جواب: ان سوال کا مطلب یہ ہے کہ بندوں کو کیسے پتہ چلا کہ اللہ کو یہ چیز پسند ہے اور یہ چیز ناپسند ہے؟ تو اس کا جواب دے رہے عرفوه بإرسال الله تعالى الرسل وإنزاله الكتب آمرا بما يحبه الله ويرضاه ناهيا عما يكرهه ويأباه، وبذلك قامت عليهم حجته الدامغة وظهرت حكمته البالغة۔ قال الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقال تعالى
قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اس کا جواب دیتے ہیں کہ بندوں نے اس چیز کو جانا اللہ تعالیٰ کے بھیجنے کی وجہ سے اپنے پیغمبروں کو اور اس کے اتارنے سے کتابوں کو، حکم دیتے ہوئے اس چیز کا جس کو اللہ چاہتا ہے اور جس کو پسند کرتا ہے، اور روکتے ہوئے اس چیز سے جس کو اللہ ناپسند کرتا ہے اور جس کا اللہ انکار کرتا ہے۔ اور اسی وجہ سے بندوں پر اللہ کی ناقابل تردید دلیل اور حجت قائم ہو گئی ہے، اور اللہ پاک کی حکمت بالغہ ظاہر ہو گئی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس نے رسولوں کو بھیجا جو خوشخبری سنانے والے ہیں اور ڈرانے والے ہیں، تاکہ لوگوں کے لیے اللہ کے خلاف کوئی دلیل باقی نہ رہ جائے پیغمبروں کے بعد۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اب کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کیجئے۔ تو اس کے جواب میں اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تو اس چیز سے پتہ چلا بندوں کو اللہ تعالیٰ کے اپنے پیغمبروں کو بھیجنے کی وجہ سے اور اپنے کتابوں کو اتار کر اس میں اس چیز کا حکم دیتے ہوئے جس کو اللہ چاہتا ہے، اور اس چیز سے روکتے ہوئے جس کو اللہ نہیں چاہتا ہے اور جس کو اللہ ناپسند کرتا ہے، تو اس چیز کا حکم دیتے ہوئے اور روکتے ہوئے اللہ پاک نے اپنی کتابیں جو اتاری ہے، تو اس سے بندوں کو پتہ چلا کہ اللہ پاک کو یہ چیز پسند ہے اور یہ چیز پسند نہیں ہے، اور اس کی دلیلیں یہ دو آیتیں مصنف نے پیش کی ہیں۔